السلام علیکم ڈیئر لسنرز، notes-academy.pk میں آپ سب کو ویلکم۔ اس ویڈیو میں ہم چیپٹر نمبر 2 سٹارٹ کرنے لگے ہیں 9th کلاس کا انگلش کی بک سے، جس کا نام ہے پیٹریوٹزم۔ ابھی آپ اپنی اسکرین پہ سینونیمز دیکھ رہے ہیں، یہ سینونیمز آپ جلدی سے اپنے پاس نوٹ کیجئے۔ اس کے بعد پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں چیپٹر کو، اور اس میں دیکھتے ہیں کہ پیراگراف وائز ہر پیراگراف میں ہمیں کیا انفارمیشن دی جا رہی ہے۔ اب شروع کرتے ہیں چیپٹر۔ پیٹریوٹزم ایک لاطینی لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہم وطن یا کسی خاص علاقے کا باشندہ۔ اسی پیراگراف میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حب الوطنی ایک ایسا جذبہ ہے جو نہ صرف انسان کو اس کے وطن کے وقار کے ساتھ جوڑے رکھتا ہے، بلکہ اسے یہ حوصلہ بھی دیتا ہے کہ وطن کی خاطر اپنا سب کچھ، حتیٰ کہ اپنی جان بھی قربان کر دے۔ ایک محب وطن انسان اپنے ملک کی سلامتی، امن اور وقار پہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ وہ اپنے وطن اور قوم کی ہم آہنگی، تسلط اور اس کی سالمیت کو قائم رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اور ہر طرح کے حالات میں ایک محب وطن انسان اپنے وطن کو ہمیشہ اہمیت دیتا ہے۔ پیراگراف نمبر 3 میں ہمیں قائد اعظم کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ قائد اعظم بحیثیت مضبوط لیڈر برِ صغیر کے مسلمانوں کے اصول اور ان کے اخلاقیات کے محافظ بن کر کھڑے ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملک کی یکجہتی پر بہت زیادہ زور دیا۔ حب الوطنی ایک ایسا جذبہ ہے جو دفاع کی ضرورت کو ابھارتا ہے۔ یہ ایک انسان کو، ایک فوجی کو، ایک سپاہی کو اور قوم کے رکھوالے کو دشمن سے لڑنے کی طاقت دیتا ہے۔ ہمارے ملک میں بہت سے غیور جوان ہیں جنہوں نے ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا، اور پھر ان کی خدمات کے نتیجے میں اعلیٰ فوجی اعزاز نشان حیدر سے ان کو نوازا گیا۔ آگے چل کر اسی پیراگراف میں ہمیں ان چند بہادر ملک کے رکھوالوں کے نام بھی ملتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں آخری پیراگراف۔ حب الوطنی محض ایک جذبے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی روشنی ہے جو پوری قوم کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ ایک شاعر نے اپنی نظم میں حب الوطنی کے جذبے سے خالی انسان کو مردہ قرار دیا ہے، یعنی شاعر اس انسان کو زندہ تصور ہی نہیں کرتا جس کے دل میں اپنے وطن کے لیے محبت نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کوسچن آنسر۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں یونٹ ریلیٹڈ کی طرف۔ پہلا سوال ہے کہ اپنے وطن کے لیے جان کون نثار کرتا ہے؟ اس کے جواب میں ہم لکھیں گے جس کا دل حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو، وہ اپنی جان کا نذرانہ اپنے وطن کے لیے پیش کرتا ہے۔ ایک شخص اپنی لائلٹی کی بنیاد پر اپنی دھرتی کی شان، اس کی عظمت اور اس کی حفاظت میں اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگلا سوال ہے کہ برِ صغیر کے مسلمانوں نے الگ وطن کے لیے جو جد و جہد کی، اس کو کس نے لیڈ کیا؟ ایک بہادر، غیور اور مشہور لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلمانوں کو الگ وطن حاصل کرنے کے لیے درست سمت دکھائی۔ اس کے بعد اگلا کوشچن ہے کہ سب سے بڑا ملٹری ایوارڈ کون سا ہے؟ تو پاکستان کا سب سے بڑا ملٹری ایوارڈ نشان حیدر ہے، جسے تمام ملٹری اور سول ایوارڈ پر سبقت حاصل ہے۔ اب دیکھتے ہیں کمپریہنشن کوسچنز۔ تو سب سے پہلا کوسچن ہے کہ پیٹریوٹزم کیا ہے؟ تو پیٹریوٹزم ایک ایسی لاجک ہے جو کہ ایک قوم میں انا اور وقار کا جذبہ اجاگر کرتی ہے۔ یہ جذبہ قومی فخر کے طور پہ انسان میں پایا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا احساس ہے جس کی وجہ سے ایک انسان اپنے آپ کو اپنے ملک سے جڑا ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ اس ملک کا اہم حصہ تصور کرتا ہے۔ اس جذبے کے تحت ایک انسان اپنا سب کچھ اپنے وطن کے وقار کی خاطر قربان کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ حب الوطن انسان کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں؟ حب الوطن انسان کا دل
اس کے اپنے ملک کے لیے دھڑکتا ہے اور وہ اپنے وطن کی حفاظت کو اپنے لیے اعزاز کے طور پر لیتا ہے۔ اس کا وطن اس کے لیے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ مشکلات اور چیلنجز کو سمجھتا ہے، اسی لیے وہ ہر طرح کے حالات میں اپنے ملک کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ وہ سطحی منطقوں کا سہارا نہیں لیتا بلکہ مؤثر طریقے سے استحکام کے حصول کے لیے کوشاں رہتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ملک کے لیے جان کا نذرانہ دینے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ اگلا کوشچن ہے کہ بحیثیت پاکستانی شہری ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو بحیثیت پاکستانی شہری ہمیں اپنے طور طریقے یہاں کے قانون کے مطابق ڈھال لینے چاہیے جو ہمارے ملک کے حق میں بھی بہتر ہوں۔ ہمیں ملک کی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسروں کے اوپینینز اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ گورنمنٹ کے بنائے ہوئے رولز کی پاسداری کرنی چاہیے، اور ہر شہری کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ ضرورت پڑنے پر وہ ملک کی خاطر اپنی جان تک قربان کر دے۔ اگلا کوشچن ہے کہ بیرونی طاقت کے حملے پر کیا چیز بیدار رکھتی ہے؟ تو بیرونی طاقتیں ہمیشہ آزادی، خود مختاری، فخر اور سالمیت پر حملہ آور ہوتی ہیں، لیکن غیور اور بہادر لوگ کبھی بھی غلامی کی زندگی کو ترجیح نہیں دیتے۔ ہمیں ٹیپو سلطان کی سوچ کی قدر پر زندگی کو مرتب کرنا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اب حب الوطنی کا جذبہ کسی بھی ملک و قوم کی حفاظت کا سامان پیدا کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ قائد اعظم نے اپنے اس قول میں جذبہ حب الوطنی کو بہت اہمیت دی ہے، کیونکہ یہ جذبہ ایک قوم کو طاقتور بنانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ قائد اعظم کے مطابق یہ بہت لازمی ہے کہ اسلامی نظام عدل اور برابری ہمارے ملک کا حصہ بنے۔ پاکستان تبھی مضبوط ہوگا جب ہم متحد ہوں گے۔ قائد اعظم کے مطابق پاکستان کی مضبوطی کے لیے اتحاد، عدل، انصاف، ڈسپلن بہت ضروری ہے۔ تو یہ تھے چیپٹر نمبر 2 کے کوسچن آنسر، اور ابھی آپ اپنی اسکرین پہ سالوڈ ایکسرسائز دیکھ رہے ہیں اسی چیپٹر کی۔ امید ہے اس ویڈیو نے آپ کو کافی ہیلپ کیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔